تے نشہ کرے تو ان کا نام نہیں کچھ بھی کرے گا. شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے, ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے. ہزار جام تصدق, ہزار مے خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. گرمی کیا ہے, آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے, باقی کچھ بھی نہیں. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم, اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت. گرمی بھی ہو دی, سردی بھی ہو دی, بارش بھی ہو دی, بہار بھی ہو دی, خزاں بھی ہو دی. ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں, ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے. فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت جی. وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں, وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں. بھلے حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت جی. ہم نہیں کسی حال میں خوش. بارش آئے گی تب بھی روئیں گے, نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے. سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی. او بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ. گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی. مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت. ہم نے قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت. ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت. ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی. امیر بھی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے, بیمار بھی رو رہا ہے, صحت مند بھی رو رہا ہے, بے اولاد بھی رو رہا ہے, اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے حضرت. آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت. آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. نہیں, بڑی احتیاط کیا کریں. یہ میری بات یاد رکھیں ہیں. سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. بلکہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا, بھئی ایک اڈے ٹائم دی بارش ہے. پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں. زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڈے ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا, اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ. بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا. بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے. مرید نے عرض کی حضور کی بنی. فرمایا سارے رل کے نہ مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے. مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ساری رات قیام, دن کو روزہ, تقوی, زہد, توکل, قناعت, صبر, رضا, سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا ہاں. عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا, بارش شروع ہوگی, بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے. آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں. کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی. کم تب بھی ہے. میں بھی حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا. ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے. میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت. میرا یہی کام ہے, میں بندہ ہوں حضرت جی. میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی. جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے. حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے, نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت. یہ لکھتا وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے, آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے انہوں نے مصر فتح, ایران فتح کیا تھا انہوں نے. پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے. آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں, جو مانگیں گے ملے گا. تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت. آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں. ہماری جانیں بلا یار, ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے. ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس. گرمی پھر روئیں گے. یہ سردی آنے والی ہے جی, سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے.
नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। तो ये कौन सा होगा जब सर्दी आएगी तो हम सारी रात नफल पढ़ेंगे? हमने फिर रोना है, वो ठंड पड़ी है, हमने फिर रोना है। या तो होता है सर्दी आने से हम सारे रोज एक एक पारा कुरान का तिलावत करेंगे, सर्दी आ गई है, हम हर रात एक एक 1000 बार दुरूद पढ़ के सोया करेंगे, फिर भी हमने फिर भी रोना ही है। सर्दी आने से हमने कौन सा बदल जाना है? फिर सर्दी आ जाएगी फिर रोएंगे, सर्दी बड़ी है, फिर गर्मी आएगी हम फिर रोएंगे। और रो ना मियां यार दी रजा ते राजी रहो, रंग है मालिक के सारे। तू बंदा है, तू कौन होता है इतराज करने वाला? तेरा काम है उसकी रजा पे राजी रहना। वो तुझे आजमाएगा, मुख्तलिफ रंगों से आजमाएगा, दे के आजमाएगा, ले के आजमाएगा, वो तेरा इम्तिहान करेगा। मियां तूने राजी रहना है, तूने राजी रहना। जितना बंदा बड़ा उतना इम्तिहान बड़ा। ये बाबा फरीद फरमाते हैं, मुझे हजरत कुतुब साहब ने ना सैरो सियाहत का हुक्म दिया। अब फरमाते मैं सफर करता करता एक शहर में पहुंचा, वहां जाके मैंने सवाल किया भाई इत्थे कोई अल्लाह वाला रहंदा है? कहते हैं जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। हम दुनियादार है ना, हम किसी शहर में चले भी जाएं तो पहला सवाल यही करते हैं इथू रोटी कितों चंगी लगदी है? दुनियादार जो है हमारा पहला सवाल यही होता है। वो अल्लाह वाले थे, पूछा भाई इथे को अल्लाह वाला रहंदा है? अर्ज की हुजूर इधर तो नहीं, वो जो सामने एक पहाड़ नजर आ रहा है ना उसकी चोटी पे एक गार है, वह कई सालों से एक अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बाबा साहब फरमाते बड़ी मुशक्कतें उठाई, मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ, गार के मुंह पे ना एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है। बंदा जितना बड़ा इम्तिहान भी उतना बड़ा। फरमाते मैं अंदर गया, हजरत बैठे थे, गुदड़ी ओढ़ रखी थी आपने जो फकीरों दुर्वेशों का लिबास रहा है कभी। फरमाते हैं कुछ बातें मैंने अर्ज की, हजरत ने जवाब दिया। फरमाते जब मैंने इजाजत चाही ना तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। फरमाते हैं आप भी उठे मुझे रुखसत करने के लिए। जब हजरत उठे ना तो क्या देखा, हजरत की दाईं टांग कोई नहीं, कटी हुई है, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी कटी है। मैंने कहा को कहीं एक ही ना मामला हो? कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज की हजरत आपकी भी टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, तो ये क्या मामला है? तो फरमाते वो रो पड़े और मुझे कहने लगे फरीद मैंने दावा कर दिया इश्क, मैंने आशिक होने का दावा कर दिया। तो जितनी देर दावा नहीं इम्तिहान नहीं, जब दावा कर दोगे तो फिर इम्तिहान आएगा। दावा ना करना कभी भी, भाई इत्थे रहना किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। थल्ले ही रही हो पुत्र, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ? ਪੈਰੀ ਰਹੀਓ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਰੀ रहियो। दावा न करियो कभी, दावा न करना। कहते हैं दावा कर दिया तो इम्तिहान आ गया। और इम्तिहान कैसे आया? फरमाते जिस गार में मैं मसरूफ इबादत था ना, अब फरमाते हैं 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई कि मुझे था कि ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर दुआ की, अल्लाह रहम फरमा। अब फरमाते जब 8वां दिन आया ना, अपने साथ धूप लेके आया। अब फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान किस तरह हुआ, मेरे पास एक औरत गुजरी, हसीन जमील, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं। मत मारी गई। ओए बंदिया, पहाड़ की चोटी पे तो किसी बंदे का भी आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत जात कैसे आ गई? होश कर थोड़ी सी। कहते शहवत गालिब आई। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसको दोबारा देखने के लिए ना उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर रखा। फरमाते जैसे दायां पांव बाहर रखा, गैब से आवाज़ की आती है, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में हैं। इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में। फरमाते यही वो कदम था जो सबसे पहले उसके गैर की तरफ बढ़ा, मैंने अपने हाथों से उसको काट दिया।
یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی گرمی سے کبھی سردی سے، کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے، کبھی بیمار کر کے، کبھی خوشی دے. یہ امتحان، یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان میں. صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے وکھرے وکھرے ہیں. بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں. امتحان کا انداز وکھرا ہے، سٹائل وکھرا ہے، سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان، ہیں سارے کمرہ. اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا، کیسا کریم ہے امتحان لینے والا، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے. نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے. ایسا امتحان، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے. اے سوال نہیں تھے، اے جواب نہیں. نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں. اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. حضرت سب کا امتحان ہو رہا ہے. حضرت وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب کا امتحان، کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ، سارے امتحان. کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان. سب کا امتحان، سب کا امتحان جی. اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے رہا ہے. دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتے ہیں. ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا. حضرت